اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنے صحابہ کے ساتھ ایک جگہ سے گزر رہے ہیں تو وہاں پر ایک بکری کا مرا ہوا بچہ پڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم میں سے کوئی اس بکری کے بچے کی قیمت ادا کرے گا؟ تو صحابہ نے کیا جواب دیا تھا؟ آپ نے تمام صحابہ نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس مردہ بچے کی کیا قدر و قیمت ہے، اس کو کون خریدے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح تمہاری نظر میں اس بکری کے بچے کی کوئی قدر و قیمت نہیں، اس مردہ بکری کے بچے کی کوئی قدر و قیمت نہیں، ایسے ہی اللہ کی نظر میں اس دنیا کی کوئی قدر کوئی قیمت نہیں۔ یہ دنیا حقیر ہے، لیکن انسان کی نظر میں یہ بڑی قدر والی ہے۔ اس کے لیے انسان خوب محنت کرتا ہے، خوب بھاگتا اور دوڑتا ہے، کئی کئی گھنٹے اپنے اس کے حصول کے لیے ایک دن میں لگا دیتا ہے۔ اور دوسری طرف وہ آخرت، وہ جنت کہ جو اتنی قیمتی ہے، اتنی عظیم ہے، اس کی وسعتیں اتنی زیادہ ہیں کہ انسان اس کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یعنی ہم اگر اس کے بارے میں جتنا بھی سوچ لیں، جتنی بھی اپنی سوچ اور فکر اور اندازے ہم اگر اپنے لگا لیں، تو ہم اس کی حقیقت کو پہچان نہیں سکتے، اس کی قدر و قیمت کو جان نہیں سکتے۔ بڑی اس کی قدر ہے، بڑی اس کی قیمت ہے، بڑی اس کی وسعت ہے۔ اللہ اکبر! اس کی قدر و قیمت کو اگر جاننا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہی کافی ہے، ایک فرمان ہی کافی ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے اندر ایک چھڑی رکھنے کی جگہ، جنت میں ایک چھڑی رکھنے کے برابر کی جگہ کتنی ہوگی؟ کتنے سینٹی کا آپ حساب لگا لیں؟ میں کہتا ہوں 1 سینٹی میٹر جگہ، جنت کی صرف 1 سینٹی میٹر جگہ، اور دوسری طرف پوری دنیا، اور پوری دنیا میں جو کچھ ہے یہ سب کچھ دے کر اگر وہ جنت کی 1 سینٹی میٹر جگہ لینا چاہو تو یہ ساری دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے یہ اس کے سامنے حقیر ہے۔ جنتیوں کے تعلق سے آتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 25 میں اللہ نے فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اس کے اندر ان کے لیے پاکیزہ زوج ہے اور وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنتی عورت جو ہے ہر طرح کی ظاہری اور باطنی خرابیوں سے پاک ہوگی۔ ظاہری خرابیاں کیا ہو سکتی ہیں؟ مثلاً حیض اور نفاس۔ باطنی خرابیاں ہو سکتی ہیں جلن، حسد، غصہ آنا، سوگنانا پن، وہ سب ختم ہو جائے گا، سب فنش، وہ سب ختم، ظاہری اور باطنی تمام وہ سے پاک۔ اسی طرح جو ہے سورہ واقعہ سورہ نمبر 56 آیت 35 سے 37 میں اللہ فرماتا ہے جنت میں داخل ہونے والی خواتین اللہ تعالیٰ اس کو نئے سرے سے پیدا کریں گا، پھر جنت وہ اگیں گے، پھر پیدا ہوں گے، نئے سرے سے پیدا فرمائیں گے، اور وہ کنواری حالت میں جنت میں داخل ہوں گی۔ جب وہ اپنے شوہروں سے ملیں گی تب بھی وہ کنواری رہیں گی اور ہمیشہ وہاں کنواری رہیں گی۔ جنتی خواتین اپنے شوہر کی ہم عمر ہوں گی اور جنتی خواتین اپنے شوہر سے ٹوٹ کر محبت کرنے والیاں ہوں گی۔ پورا تفصیلات میں اللہ رب العزت نے سورہ واقعہ کا بھی واقعہ پڑھی ہے، اس میں بیان کیا ہے، یہ عورتوں کا معاملہ ہوگا۔ اسی طرح جو ہے جنتی عورت کے حسن جمال کے تعلق سے جو آتا ہے وہ یہ کہ ان کے حسن جمال اتنا ہوگا کہ اس کے اعتبار سے اتنی خوبصورت ہوں گی کہ جنت کی حوریں بھی اتنی خوبصورت نہیں ہوں گی جتنا جنتی عورت جو ہے وہ خوبصورت، مطلب جو بیوی ہوں گی کسی کی، وہ بنا دی جائے گی۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں اللہ رب جو ہے طبرانی کی روایت آپ نے فرما کہا ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر جب جو ہے جنت میں داخل ہونے والی جو ہے خواتین مقام اور مرتبے کے اعتبار سے جنت کی حوروں سے افضل ہوں گی، یاد رکھیے۔ اسی طرح جو جنتی خاتون کے بعد میں آپ نے فرماتا صحیح بخاری کی روایت ہے خاتون جنت اگر دنیا میں ایک دفعہ جھانک لے، جنت کی جو عورت کو اللہ پھر بنائے گا، پیدا کرے گا، اگر دنیا میں ایک جھلک دکھا دے، ایک بار جھانک لے، تو آپ فرماتے مشرق سے لے کر مغرب تک روشنی اور خوشبو پھیل جائے گی، جسم سے پسینہ نکلے گا، پسینہ جو ہے اور یہ ٹکار جو ہے کہ تمہاری کھائی ہوئی پی ہوئی چیزوں کو ہضم کرنے کا سبب اور ذریعہ بن جائے گا۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا آنیۃ فیہا الذھب، فرمایا ان کے برتن جو ہیں جنت کے اندر وہ سونے کے ہوں گے۔ برتن کس چیز کے ہوں گے؟ سونے کے ہوں گے۔ فرمایا امشاتہم من الذھب والفضہ،
ان کی جو کنگھیاں اور برش ہوں گے سر میں پھیرنے والے وہ بھی سونے کے اور چاندی کے ہوں گے. یہ دنیا کی بنائے ہوئے لکڑی کے پلاسٹک کے نہیں ہوں گے. یہ دنیا کے بنائے ہوئے پلاسٹک کے لکڑی کے مٹی کے بھر چلیے دنیا ان چیزوں کے لیے. کچے گھروں کے لیے کچے مکانوں کے لیے دیکھو کتنی دوڑ لگی ہوئی ہے. اللہ اللہ سنا رہا ہے تیرے لیے جنت میں سونے اور چاندی کے برتن ہیں. تیرے لیے جنت کے اندر تیری کنگھیاں جو ہوں گی وہ بھی سونے اور چاندی کی ہوں گی. اللہ اکبر. آگے سنیے وَرَشْهُمُ الْمِسْكِ اور فرمایا کہ جو اس کا پسینہ ہوگا اس کے پسینے میں سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہے. اہل جنت جو ہے آپ سے فرماتے ہیں اور قرآن کے اندر بہت سارے جیسے کہ سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 30 اور 31 میں اللہ نے فرمایا اہل جنت باریک ریشم اور اطلس اور دیبا کا سبز لباس پہنیں گے. اور آگے فرمایا اہل جنت کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہوں گے. یہاں مرد بھی پہنیں گے اور عورتیں بھی پہنیں گی جنت میں کنگن. تو کیا فرمایا کہ باریک ریشم دنیا میں مرد نہیں پہن سکتے. مومن یاد رکھیں ریشم اور سونا حرام مومن کو عورت پہن سکتی ہے مرد نہیں. لیکن جنت میں ریشم پہنیں گے. اطلس اور دیبا یہ فائن سلک ہوتا ہے. سلک کی ایک اعلیٰ قسم ہوتی ہے جس کے اندر سونے اور چاندی کے تار ڈالے جاتے ہیں. سو کہتے ہیں اطلس. اس کے ان کے لباس بنے ہوں گے جو کہ گرین کلر کے سبز رنگ کے ہوں گے خوبصورت ایک دم بہترین وہ پہنیں گے. اسی طرح جو ہے سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت 23 میں اللہ نے فرمایا خالص ریشمی کپڑوں کا لباس خالص سونے کے زیورات خالص موتیوں کے زیورات اور موتی جڑے سونے کے زیورات بھی اہل جنت استعمال کریں گے. اور ان زیورات کا کیا حال ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اہل جنت کو جو کنگن دیا جائے گا اگر اسے کنگن کی تھوڑی سی روشنی ایک جھلک دنیا میں اللہ بتا دے تو سورج ویسے ہی پھیکا پڑ جائے گا جیسے سورج کے سامنے تارے پھیکے پڑ جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس جنت کے 100 درجے ہیں. اس جنت کے کتنے درجے ہیں؟ اس جنت کے 100 درجے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی الجنت 100 درجہ کہ اس جنت کے 100 درجے ہیں. ما بین کل درجتین کما بین السماء والارض. اور فرمایا کہ ہر جنت کے درجے کے درمیان زمین و آسمان کے برابر فاصلہ ہے. ہر جنت کے درجے کے درمیان زمین و آسمان کے برابر فاصلہ ہے. اور پھر آگے فرمایا والفردوس اعلیٰ درجہ اور جنت الفردوس سب سے اونچا درجہ ہے. جنت الفردوس سب سے اونچا درجہ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو سب سے نیچے کا درجہ ہے یہ سب سے اوپر اور سب سے نیچے جنت کا درجہ اس کو کیلکولیٹ کریں تو شاید ہم کیلکولیشن نہ کر سکیں. اتنا فاصلہ ہے ان دونوں جنتوں کے درمیان. جنت کے درختوں کو جو ہے اس کا ایسا معاملہ ہوگا کہ یہ کانٹوں کے بغیر ہوں گے. اسی طرح جو ہے کیلا اور بیری بھی جنت کا درخت ہے اور جنت کے درختوں کے سائے بہت طویل ہوں گے. سورہ واقعہ سورہ نمبر 56 آیت نمبر 27 سے لے کر 32 میں اللہ نے اس کی تفصیلات بیان کی. بہت لمبے سائے ہوں گے. کتنے لمبے سائے ہوں گے حدیث کے اندر آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخاری کی روایت ہے جنت کے ایک درخت کا سایہ اتنا طویل ہوگا کہ ایک گھڑ سوار 100 برس تک بھاگتا رہے گا تو ایک جھاڑ کے سائے سے نکل نہیں پائے گا. 100 ایئرس تک بھاگتا رہے گا گھوڑا چلاتا رہے گا کنٹینیو تو ایک جھاڑ کے شیڈ سے باہر نہیں نکلیں گا. اتنے بڑے اور بہترین درخت جنت میں جو ہے لگے ہوئے ہوں گے. یاد رکھیے ان درخت کی اہمیت تو بہرحال کاشتکار جانتے کیا ہوتی کتنی محنت کرنا ہوتی تو بھی درخت کتنے بڑھتے اور کتنے دن جیتے. 100 سال تک گھوڑا دوڑے جو درخت ختم نہ ہو تو کیا حال ہوگا درخت کا کیا حال ہوگا اس کے پھلوں کا اندازہ لگائیے. اسی طرح جو ہے جنت کے درختوں کے بارے میں آتا ہے کہ جنت کے تمام درختوں کے تنے سونے کے ہوں گے. جامع ترمذی کی روایت ہے ان کے تنے سونے کے ہوں گے. اندازہ لگائیے کتنے قیمتی جھاڑے. خالق کائنات فرمائے گا اے میرے بندے سن اگر میں تجھے اتنی نعمتیں دے دوں کہ جتنی نعمتیں میں نے دنیا کو پیدا کرنے سے لے کر اس کے فنا ہونے تک تخلیق کی ہیں اگر یہ ساری نعمتیں تجھے عطا کر دوں تو راضی ہے؟ تو وہ بندہ آگے سے کہے گا اے اللہ تیری شان کے لائق تو نہیں لیکن اتنا بڑا مذاق میرے ساتھ میں اس لائق کہ تو مجھے اتنا کچھ دے دے کہ جو دنیا کی ابتدا سے لے کر دنیا کے ختم ہونے تک تو نے جتنی نعمتیں دنیا میں بنائی ہیں اس کے برابر تو مجھے عطا کرے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس کی اس بات کو سن کر مسکرا دے گا
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بات کو بیان کرتے ہوئے مسکرا دیے۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت کم موقعوں پر ہنستے ہوئے دیکھا ہے، اور یہ وہ موقع تھا کہ اس موقع پر اللہ کے رسول اتنے ہنسے کہ ہم نے آپ کی داڑھیں بھی دیکھی۔ اور صحابہ بھی، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو جب بھی بیان کرتے تو وہ بھی ہنس دیتے، اور ساتھ ہی پوچھتے کہ آپ اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے کیوں ہنستے ہیں؟ تو انہوں نے کہا اس لیے کہ اللہ کے رسول نے جب اس حدیث کو بیان کیا تھا تو بیان کرنے کے بعد اللہ کے رسول ہنس دیے تھے، اس لیے ہم بھی ہنستے ہیں۔ اور وہ بھی اس لیے ہنسے تھے کہ اللہ رب العزت اپنے بندے کی اس بات کو سن کر ہنس دے گا۔ اللہ اکبر۔